الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی تفسیر جاری ہے اور آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 اور 30 کی تفسیر جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھیں۔ سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کیا اللہ تعالیٰ سے کہ خانہ کعبہ کی یہ جو تعمیر کر رہے ہیں، اے اللہ اس عمل کو تو قبول فرما لے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیا کہ ہمیں اور ہماری ذریت کو اسلام پر قائم رکھنا اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھانا اور ہماری توبہ قبول کرنا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری ذریت سے ایک نبی بھیج، جس نبی کی صفات کیا ہوں اسی کو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بیان کر رہا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے اللہ ان کے بیچ ایک رسول بھیج۔ اللہ تعالیٰ نے منہم کہا، ان کے بیچ سے، کیونکہ اللہ کے یہ جو نبی ہیں یہ صرف ان کے لیے نہیں ہیں بلکہ ان میں سے ہیں، کیونکہ یہ نبی جو آئیں گے یہ بنو اسرائیل کے لیے نہیں ہوں گے بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ ان کے بیچ ان میں سے نبی بھیج کہہ کر کے دراصل اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ نبی ان میں سے ہوں گے لیکن ان کے لیے نہیں ہوں گے بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہوں گے، تمام جن و انس کے لیے ہوں گے۔ ان کا کام کیا ہو؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ وہ تیری آیتیں ان کے اوپر تلاوت کرے، تیری جو آیتیں اتریں ان کو پڑھ کر کے انہیں سنائیں، ان آیتوں کو یاد کرائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی باتیں بتائے۔ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے اور حکمت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم کو سنت سے اعراض کر کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو سنت کے بغیر ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ گمراہ ہیں، بلکہ ان کا یہ عمل کفر تک ان کو لے جائے گا، کیونکہ قرآن کریم کو سنت کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ نے کہا نماز قائم کرو، نماز کا طریقہ کہاں ہم پاتے ہیں؟ اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کا طریقہ ہم کہاں پاتے ہیں؟ اللہ نے کہا روزے رکھو، روزہ کے احکام ہم کہاں پاتے ہیں؟ اللہ نے اور بھی بہت سارے جو احکامات دیے، ان سارے احکامات کا طریقہ ہمیں سنت میں ملتا ہے۔ تو اسی لیے
قرآن اور سنت دونوں پر عمل ضروری ہے۔ جو لوگ قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں سنت کو نظر انداز کر کے، ان کا صرف دعویٰ ہے، ان کے پاس اسلام نام کی کوئی چیز نہیں، چاہے علامہ فہامہ ہی کیوں نہ کہلاتے ہوں۔ وَيُذَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کریں۔ کس چیز سے؟ سب سے پہلے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، ہر طرح کی برائی سے، قبیح اخلاق سے ان کو پاک کریں، اور اچھے اخلاق، اچھی باتیں، توحید کی باتیں، سنت کی باتیں اور اچھے اخلاق ان کو سکھائے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ تو غالب ہے اور حکمت والا ہے، تجھ پر کوئی دوسرا غالب نہیں آ سکتا، اور تیری جو پالیسی ہے حکمت پر مبنی ہے، لہذا اے اللہ تو ایسے نبی کو ان کے بیچ سے بھیج۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بنیاد پر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اسی سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی لاج رکھی، اور انسانیت کے لیے انہی کی فیملی میں سے ایک نبی کو بھیجا جو رحمت للعالمین ہیں، ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ابراہیم کی ملت سے اس کے سوا کون بے رغبتی اختیار کرے گا جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، اور بلا شبہ وہ آخرت میں یقیناً نیک لوگوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے جو منہ موڑے گا، جو غفلت اختیار کرے گا، وہ بیوقوف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ توحید کا طریقہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنانے والا طریقہ ہے، اور جو کوئی بھی ابراہیمی طریقے سے منہ موڑے، چاہے وہ چاند اور ستاروں کی تسخیر ہی کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن ہے وہ بیوقوف۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، دنیا کی چیزیں وہ جانتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں، گویا کہ پڑھ لکھ کر کے جاہل ہیں۔ تو جو علم ہمیں اللہ کے قریب نہ کر سکے وہ علم نہیں بلکہ جہالت ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرنے والا بیوقوف ہی ہوگا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا تھا، اور آخرت میں وہ یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ ابراہیمی طریقہ ہی دراصل عقل سے لگتا ہوا طریقہ ہے، جو اس طریقے کو اپنائے گا وہ عقل والا ہوگا، وہ سوچ اور سمجھ رکھنے والا ہوگا، اور جو اس طریقے سے منہ موڑے گا، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اعراض کرے گا، وہ دراصل بیوقوف ہے، وہ دراصل عقل سے دور ہے۔ انہی آیات کے ساتھ آج کی ہم بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ملت ابراہیم کی تابعداری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔